آپ لوگ یہاں آسان سے بیٹھے ہیں زیادہ کمفرٹیبل ٹھیک ٹائم کیسے دیکھیں آپ لوگ کتنے بجے ہیں؟ سوا 8 ساڑھے 10 سوال اور چھوٹا کر دو ڈنڈا چھوٹا ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، دعوت کے کام میں اور دین کی محنت کے کام میں دو باتیں بہت ضروری ہیں. اپنے لیے کرنا اور اپنے سے کرنا. یہ دو باتیں، اپنے لیے کرنا اور اپنے سے کرنا. اس میں عمومی طور پر غفلت ہے. ہم اپنے لیے کام نہیں کرتے، دوسروں کے لیے کرتے. دوسروں کے اپنے لیے کریں گے تو ہم بنیں گے، اور دوسروں کے لیے کریں گے تو وہ بنیں گے. کام ہم کو اپنے لیے کرنا ہے. کیا اپنے لیے، ملاقاتیں اپنے لیے، مشورہ اپنے لیے، سے روزہ اپنے لیے. یعنی اپنی زندگی بنانے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. کام کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے لیے. اس لیے نتیجہ کہاں دیکھیں گے؟ نتیجہ بھی ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے. عام طور پر ہم دوسروں کی زندگی میں نتیجہ دیکھتے ہیں. دوسروں کی زندگی، نتیجہ بھی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی میں کتنی تبدیلی آئی. تو کام کو اپنے لیے کرنا اور اپنے سے کرنا، کہ ہم خود کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہماری تحریک پر لوگ کر رہے ہیں. ہم نے تحریک چلا دیا، ترغیب دے دیا، اور ہماری ترغیب پر لوگ کر رہے ہیں، بلکہ ہم خود کر رہے ہیں. جتنی گنجائش ہم کو کرنے کی اتنا ہم کریں گے. کوئی بیمار ہو گیا یا الگ بات، یا کوئی اتنے تقاضے اس کے اوپر بیرونی اندرونی ہیں کہ اپنی ذات سے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر یہ مشورے کی چیز ہے. اس لیے کہ ذات سے کام نہیں کرے گا آدمی تو اس میں بگاڑ ہوگا. اس آدمی میں بگاڑ آئے گا جو اپنی ذات سے کام نہیں کرے گا. 3 کام عمومی اور 3 کام خصوصی. عمومی کام کون سا ہے؟ عمومی گشت، عمومی تعلیم،
اور عمومی بیان میں بیٹھے کسی کی بات ہو رہی ہے، نئے نئے ساتھیوں کی بات طے ہو جاتی ہے، چلہ لگانے آتے ہیں، سے روزہ میں آتے ہیں، ان کو ہمت دلانے کے لیے ان کی بات طے ہو گئی، ہم کو بوجھ پڑتا ہے کہ اس کا کیا سنا ہے، 4 دن کا آدمی سننا چاہیے، طلب کے ساتھ سنیں گے تو وہاں سے بھی کچھ مل جائے گا۔ اور 3 کام خصوصی ہیں، خصوصی گشت، مشورہ اور بیان۔ اب خود ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں طبیعت کدھر چلتی ہے، اور ہمارا دل بتائے کہ طبیعت کدھر چلتی ہے۔ کہ خصوصی گشت ہے، وحشت ہوتی ہے، بیان سے وحشت ہوتی ہے، نہیں میرا بیان، یا جی چاہتا ہے تو جی چاہتا ہے کا بیان ہو۔ مشورے سے کوئی چیز طے ہو گئی وہ الگ بات ہے، اس کو تو نبھایا جائے گا، لیکن اس کا بھی طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے توبہ استغفار کریں۔ میں خصوصی کے لائق بھی نہیں ہوں، اور میں بیان کے لائق بھی نہیں ہوں، اور مشورے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اندر میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے جب مشورے کے لیے بلایا جاتا ہے، خصوصی یا بیان کے لیے بلایا جاتا ہے، تو اندر میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے جس کو دور کرنا ہے۔ کیسے دور ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ اپنی ذات سے کام کریں گے تو دور ہو جائے گا۔ وقت نکال کے اپنی ذات سے عمومی گشت کرنا، کہ خصوصی تقاضے تو بہت ہیں، لیکن میں اپنی ذات سے عمومی گشت کروں گا۔ اپنی ذات سے عمومی تعلیم میں بیٹھنا۔ محمد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین تشریف رکھتے تھے، تو جو نوجوان لوگ تھے بزرگوں کے صاحبزاد، تو حضرت جی سے کہتے تھے کہ یہ لوگ عمومی تعلیم میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ حضرت جی یہ لوگ عمومی تعلیم میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ بیٹھنے نام لگے ہماری اصلاح اس میں ہے کہ ہر وقت تو ہم کو وقت نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے پاس ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہماری طلب یہ ہو کہ جب وقت لگے گا ہم عمومی گشت کریں گے، جب وقت ملے گا ہم عمومی تعلیم میں بیٹھیں گے، جب وقت ملے گا ہم عمومی بیان سنیں گے۔ یہ اپنی تربیت کے لیے، اس سے ذات بنتی ہے، اپنی تربیت ہوئی، اس کو بہت زیادہ اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ کام کو اپنے سے کرنا اور اپنے لیے کرنا۔ ایک ہے خود کام کرنا، ٹھیک ہے، خود کام کرنا، ضروری نہیں کہ ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، نیت ہماری نہیں ہے اپنے لیے کرنا۔ نیت بنانا کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں اور اپنی ذات سے کر رہے ہیں، نیت بنانا بہت بڑی چیز ہے۔ نیت بنانا، ایک بزرگ تھے میاں جی عبد الرحمن، یہ میاں جی عبد الرحمن نے لوہارا میں قرآن معالیہ صاحب کے ساتھیوں مولانا محمد صاحب جو بھائی تھے معالیہ صاحب کے، ان کے ہاتھ پر وہ ایمان لائے تھے، میں واقعی
مستجاب الدعا تھے. ہمارے صاحب کی بچی بیمار ہوئی، کانگڑا سے خبر آئی، بچی ڈاکٹروں نے جواب دیا. وہاں جیسے رحمت اللہ علیہ میں دعا کرو، ڈاکٹروں نے جواب دیا. میں نے کہا اللہ اچھا کرے. وہاں جیسے کوئی اطمینان نہیں ہے اتنے ہلکے پھلکی بات. جاؤ اللہ اچھا کرے. پھر کہا تو پھر ہی فرمایا جاؤ اللہ اچھا کرے. پھر بھی اطمینان نہیں ہوا. پھر کہا کہنے دیا اللہ اچھا کرے گا، اگر بچی کو کچھ ہو گیا تو مجھ سے لے لینا. تو مستجاب الدعا بزرگ تھے. ان کا عمل کیا تھا؟ عمل استحضار سیکھنا. استحضار ایک چیز ہے. استحضار سیکھنا اللہ کا. ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اسی طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ سیکھنے کی چیز ہے استحضار اللہ کا. اس کو صفت احسان کہتے ہیں. اور یہی ولایت ہے، ولی بننا کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ عمل ہو. جو بھی عمل ہو اللہ کے دھیان کے ساتھ. تو وہ نیت بناتے تھے. کیسے بناتے تھے؟ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسے انگلی کر کے شہادت کی کہتے یا اللہ تیرے لیے، یا اللہ تیرے لیے، یا اللہ تیرے لیے، یا اللہ تیرے لیے. ایک بار تو اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے سن لیا. میں جی کیا کرتا ہوں کہ نیت بناتا ہوں. نیت بناتا ہوں. تو یہ نیت بنانا، نیت بنانا یا اللہ تیرے لیے، یا اللہ تیرے لیے، یا اللہ تیرے لیے. حضرت شیخ معاذ گریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے بزرگ سے بڑے عالم تھے. آئے شاید بیٹھ تھے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ. کہا میں رائے پور جا رہا ہوں. بولے لگا جی تمہارے پاس آیا ہوں ایک بات کہنے. کیا کہنے میں حضرت؟ کیا بلا حضرت شیخ نے فرمایا ہاں لوٹ کے آؤں گا تو جواب تیار رکھنا دینا. نہیں اتنا کون انتظار کرتا ہے، جواب لیے جائیں گے. دو باتیں ایک نیت کی مشق. انما الاعمال بالنیات. شاید فرمایا کہ عمل کا دار نیت. انما الاعمال بالنیات. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ زندگی کا بننا استحضار الہی اس کو کرے. اللہ کا استحضار، اللہ کا دھیان. ایک آدمی کوئی عمل کر رہا ہے، وہ عمل اللہ کے لیے ہو یہ ضروری ہے یا محنت سے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہو بھی سکتا ہے، اللہ کے لیے نہیں بھی ہو سکتا. صحیح ہے نا؟ ایک آدمی کوئی عمل کر رہا ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ضروری ہے. اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اور ایک آدمی کوئی عمل کر رہا ہے وہ اللہ کی محبت کے ساتھ ہو بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتا.
3 باتیں. عمل کا اللہ کے لیے ہونا ایک بات، عمل کا اللہ کے دھیان کے ساتھ ہونا، اور عمل کا اللہ کی محبت کے ساتھ ہونا. یہ مشق ہے، محنت ہے. ایسا نہیں کہ ہوگا نہیں، ہم محنت کریں گے ہو جائے. نیت بنائیں گے جیسے میری نے بنایا تو نیت بن جائے گی. دھیان جمائیں گے تو دھیان بھی جم جائے گا. اور اللہ کی محبت کی مشق کریں گے تو وہ بھی. اسی لیے دعوت کے اندر اور دین کی محنت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. اللہ نے ہمیں لگایا ہے تو ہمیں اس طرح لگنا ہے کہ جو کام ہو وہ اللہ کے لیے. جو کام ہم گشت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تعلیم کر رہے ہیں اللہ کے لیے، مشورہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، سے روزہ میں جا رہے ہیں اللہ کے لیے. اور وہی عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ بھی ہو، اللہ کا دھیان ہے. اور وہی عمل اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ. تو اس عمل کی جو قیمت ہے بہت بڑی ہے، قیمت بہت بڑی ہے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس کی قیمت کتنی بڑھے گی. سمجھ ایسے ان خوبیوں کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھے. اس میں اخلاص بھی ہو گیا، اس میں استحضار بھی ہو گیا، اور اس میں اللہ کی محبت بھی ہو گئی. تینوں چیز ہو گئی. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ شان یہ تھی کہ وہ اس کی محنت بہت کرتے تھے اور کراتے تھے بہت زیادہ. جو ان کا مجمع تھا بڑا بھی تھا، اپنے مجمع کو اس کی محنت کراتے تھے. ہاں کہ وہ کام اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں اور اللہ کی محبت کے ساتھ کریں. اس کی مشقت اپنے ایک ایک ساتھی سے. اسی لیے ان کی خوبیاں بہت زیادہ بڑھ گئی اور وہ مستجاب الدعا بن گئے. اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ کام کرتا تھا. اللہ کا تعلق اتنا گہرا ہو گیا اللہ سے. جب آدمی کا تعلق اللہ سے گہرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام تو اس کو ہو جاتے ہیں نا آسانی سے. وہ کرا لیتا ہے واپس. تو اللہ سے تعلق ہمارا گہرا ہو. کیا کرنا ہو کہ اسی کام کو کرنا ہوگا جو کام ہم دین کی محنت کا کر رہے ہیں اس کو اپنے لیے کریں. نیت کو صحیح کریں کہ ہم گاؤں والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے لیے کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میری زندگی بن گئی. میں اپنے لیے کر رہا ہوں، میری زندگی بن گئی. کام بہت ہوا، میری زندگی نہیں بنی تو مجھے کیا ملا؟ اور میری زندگی بن گئی تو سب کچھ مل گیا. تو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے نیت سے کام کرنا. کل ہم کیا تھے، آج ہم کیا ہیں. روز افزوں اس میں ترقی ہونی چاہیے کہ جو کل تھے وہ آج نہیں ہے. چینج ہے، تبدیلی ہے. ہم بدل رہے ہیں ہر چیز. ایمان معاشرت میں بھی، اخلاق، ہر چیز میں ہماری ترقی ہو. اس کو دیکھنا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں. لکھا ہے علماء نے اس کو کہ اگر آدمی اپنے لیے کام کرے گا، میں اپنے لیے کر رہا ہوں، کل قیامت کے میدان میں اس کی زندگی اگر بگڑی ہوئی ہے
فرشتے اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو چھوڑ دو، اس نے میرے لیے کیا تھا، اس کو چھوڑ دو، اس نے میرے لیے کیا تھا۔ اللہ کہیں گے اس کو چھوڑ دو، میرے لیے کیا تھا۔ تو اللہ کے لیے کام کرنا، اس کے لیے کرنا کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا، اور اللہ کی محبت کے ساتھ۔ ہمارا بچہ ہے، ہم نے اس سے کوئی چیز مانگی، ایک گلاس پانی دو، وہ محبت سے بھی دے سکتا ہے اور بغیر محبت کی بھی دے سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ محبت ہی ہو۔ ابا جی نے پانی مانگا دے، ایک بچہ ہے جو محبت سے دے رہا ہے، ابا کو پانی تو دے رہا ہے لیکن محبت کے ساتھ، تو گلاس کو کئی بار صاف کرے گا، گلاس کو کئی بار دیکھے گا کوئی اس میں کوئی کچڑا تو نہیں، کوئی چیز تو نہیں، بگنا ہوا، اور بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ لے کے جائے گا، اور محبت کے ساتھ آپ پکڑے گا۔ یہ فرق ہے۔ ایک نوکر بھی لا کے دے دے گا لیکن عظمت اور محبت کے ساتھ دے، یہ دشوار ہے۔ تو یہ چیز کہ نماز اللہ کی محبت کے ساتھ، ذکر اللہ کی محبت کے ساتھ، دعا اللہ کی محبت کے ساتھ، جو کام اللہ کی محبت کے ساتھ ہوگا اس کے اندر اللہ کی رحمت اور اس کے اندر روحانیت ہوگی، اور اس کے اندر انوارات ہوں گے، برکات ہوں گے، اور بڑے کام بنیں گے کہ یہ کام ہو رہا ہے اللہ کی محبت۔ تو اپنی زندگی بنانا، دعوت اپنی زندگی بنانے کے لیے کہ ہم اپنی زندگی بنائیں۔ مجمع میں گھسنا ہے، مجمع کو چھوڑنا نہیں ہے۔ مجمع کو چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے، مجمع کو چھوڑنا نہیں ہے، مجمع میں گھسنا ہے، اور گھس کے جا کے اس کو لانا ہے اللہ کے دین کی طرف، عملوں کی طرف، مسجد کی طرف۔ مجمع میں گھسنا ہے، جا کے لے آنا ہے، ہمارا کام ہے۔ لیکن یہ کام بھی کاہے کریں گے؟ اللہ کو راضی کریں کہ اللہ راضی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی میں سستی ہو جاتی ہے، اپنی اصلاح کی فکر میں لگا تو مجمع کو بھول گیا، اب مجمع سے کچھ کہہ ہی نہیں رہا، مجمع کے پاس جا ہی نہیں رہا۔ نہیں، مجمع میں گھسنا ہمارا کام ہے، بنیادی کام ہے کہ ہم مجمع میں گھسیں اور مجمع کو اللہ کے دین کی طرف لائیں، اور اس کام سے اس کا تعارف کرائیں جتنا ہو سکے۔ تو مجمع میں گھسنا بہت ضروری ہے۔ گھسیں گے نہیں مجمع میں تو یہ کام تو ایسے ہی رہ جائے گا۔ کام جو اتنا بڑھا ہے پوری دنیا میں، اور لاکھوں لوگ جو اس کام سے وابستہ ہے، وہ مجمع میں گھسنے کی وجہ سے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی ذات کی فکر میں ایسا لگے کہ مجمع میں گھسنا ہی بھول گئے۔ مجمع میں نہیں گھسیں گے تو ہم کو آدمی کہاں سے ملیں گے؟ خام مال کہاں سے ملے گا؟ وہ چاہیے نا، خام مال تو چاہیے، اس سے نا چیزیں بنیں گی، وہ تو چاہیے۔ تو مجمع میں گھس کر لوگوں کو لے آنا ہمارا اصل کام ہے۔ وہ بنے ہوئے لوگوں میں نہیں ہے، بنے ہوئے لوگوں میں نہیں، وہ تو بنا ہوا ہے ہی، اس میں ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا اصل کام ان میں ہے جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، یہ ہمارا اصل کام ہے، اصل کام ہے۔ اس لیے ہم ان کے پاس جائیں،
جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، اور ان کو خوشامد کر کے محبت پیار سے رہیں، وہی ہمارا انسینٹیو ہے، وہی ہماری کمائی ہے کہ اتنے لوگ آئے تو ہماری کمائی ہے۔ اگر نیا مجمع ہم نہیں لائیں گے تو کام ختم ہو جائے گا۔ کام کیسے رہے گا؟ نیا مجمع نہیں آئے گا تو کام ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں نیا مجمع لانا ہے، نیا مجمع لانا ہے، اور نیا مجمع جو آئے گا وہ دیندار نہیں ہوگا، دیندار نہیں ہوگا، اس کے اشکالات بھی ہوں گے، اس کے سوالات بھی ہوں گے، محبت پیار سے اس کو حل کرنا ہے۔ تو ہمارا کام نئے مجمع میں، نیا مجمع جس کی زندگی میں دین نہیں ہے، اس کو ہم لے آئیں، وہ اصل ہے۔ جس کی زندگی میں دین نہیں ہے اس کو ہم لے آئیں، وہ اصل ہے۔ اور جس کی زندگی میں دین ہے اس میں ہمارا کیا کام ہے؟ دین تو ہے ہی اس کے پاس، اب ہم اس کو آگے کیا کریں گے؟ وہ نکل بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، روزہ بھی لگا رہا ہے، چلہ بھی لگا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مسجد اور جماعت کا کام بھی کر رہا ہے۔ عام طور پر جو جماعتیں آتی ہیں مسجد کے اندر، جو لوگ کام سے جڑے ہوئے انہیں پہ محنت کرتے ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھیے جماعتیں جو آتی ہیں، جو کام سے لگے ہوئے انہیں پہ محنت کرتے ہیں۔ تو جو کام سے لگے ہوئے ہیں ہم انہیں پہ محنت کریں گے تو کام بڑھے گا۔ کام تو تب بڑھے گا جب ہم ان پر محنت کریں جو کام سے لگے ہوئے نہیں ہیں، جو دین سے دور ہیں، دعوت کی محنت سے دور ہیں، ان کے اشکالات ہیں، ان کے اعتراضات ہیں۔ ہم نہیں جواب دے سکتے تو ہم اپنے علماء سے ملائیں گے، علماء بتائیں گے۔ تو ایسے لوگوں پر محنت کرنا جن کی زندگیوں میں اعمال نہیں ہے، تو وہ ہمارا مجمع بنے گا، مجمع بنے گا، اور اس سے کام ہوگا اور تعداد بڑھے گی، نہیں تو گھٹتی جائے گی تعداد، گھٹتی جائے گی۔ کل جتنے تھے آج اتنے نہیں ہیں، گھٹ جائیں گے، اس لیے کہ کام بڑھانے کی محنت نہیں ہوئی۔ کام بڑھانے کی محنت ہوگی تو کام ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا اپنی ذات سے، اس میں بہت کم ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں اپنی ذات سے کام کرنے والی کم ہے۔ گشت ہو رہا ہے، میں گشت میں ہوتا ہوں کہ نہیں، یہ کم ہے۔ تعلیم ہو رہی ہے، میں تعلیم میں ہوتا ہوں کہ نہیں، یہ کم ہے۔ ملاقاتیں ہو رہی ہیں 2 گھنٹے کی، میں ہوتا ہوں کہ نہیں، یہ کم ہے۔ تو اپنی ذات سے کام کرنے والے کم ہے۔ اس کو ہم کو دل پہ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ نہیں، میں اپنی ذات سے کروں گا انشاءاللہ، میں اپنی ذات سے کام کروں گا۔ اپنی ذات سے کرنے لگے تو آگے کا یہ ہے کہ اپنے لیے کروں گا، اس سے میری زندگی بنے۔ آج کی ملاقاتوں سے میری طبیعت میں کتنی تبدیلی ہے، اور آج کے گشت سے میری طبیعت میں کتنی تبدیلی ہے، اور اس رضا میں جو ہم ہیں تو ہماری طبیعت میں کتنی تبدیلی ہے۔ اپنے کو دیکھنا کہ میں کتنا بنا۔ اگر ہم روزانہ بننے کی محنت میں لگے رہیں گے تو اللہ ہم کو بنا دے گا۔ آدمی بننے کی محنت میں لگا رہے گا تو اللہ بنا دے گا۔ تو ہم بننے کی محنت میں لگے رہیں، اور یہ کام محبت کے ساتھ ہوگا اور پیار کے ساتھ ہوگا، اعتراضات کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ کام تنقید سے نہیں ہوگا، تنقید سے نہیں، بلکہ اس کام میں اپنی ذات کی تعمیر، جتنا ہم اپنی ذات کی تعمیر کریں گے اتنے ہی لوگ ہم سے قریب ہوں گے۔
کہ جس کی ذات بنے گی لوگ اس سے جڑیں گے، اور جس کی ذات بنی ہوئی نہیں ہوگی لوگ اس سے دور ہوں گے۔ کچھ لوگ ہم سے جڑتے ہیں اور کچھ لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ جس کی ذات بنی ہوئی ہوتی ہے اس سے لوگ جڑتے ہیں، اور جس کی ذات بنی ہوئی نہیں ہوتی اس سے لوگ دور ہوتے ہیں۔ ذات کا بننا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہیں گے ذات کا بننا؟ ذات کا بننا اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں بھلائیوں کے خیالات بھی آتے ہیں اور برائیوں کے خیالات بھی آتے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں، کوئی انسان ہو، چاہے کتنا ہی نیک ہو اور چاہے کتنا ہی بد ہو، بھلائیوں کے تقاضے بھی پیدا ہوتے ہیں دل میں اور برائیوں کے بھی تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ محنت اس بات کی کرنی ہے کہ بھلائیوں کے تقاضے غالب ہو جائیں اور برائیوں کے تقاضے مغلوب ہو جائیں، تو یہ بنی ہوئی ذات ہے، اس کو کہتے ہیں بنا۔ بنا ہوا کے لیے بہت کچھ نہیں ہے کہ کتنا ان کے اندر یہ صفت ہے کہ نہیں یہ صفت ہے، آپ ایک ایک صفت کو دیکھا جائے، نہیں، بہت سمپل، بہت آسان۔ تقاضے ہم میں بھلائیوں کو بھی پیدا ہوتے ہیں اور برائیوں کو بھی۔ بھلائیوں کے تقاضے غالب ہو جائے، برائیوں کے تقاضے مغلوب ہو جائے، اس کو کہیں گے ذات کا بنا۔ یہ بنی ہوئی ذات کہ بھلائیاں غالب ہیں، برائیاں مغلوب ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ 100% بھلائیاں ہیں برائیاں نہیں، یا 100% برائیاں ہیں بھلائیاں نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بے عیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور معصوم انبیاء علیہ السلام۔ اس کے علاوہ جتنے ان سب میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، ہم سب میں کمیاں ہیں، چاہے کتنا ہی بنا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن کمیاں سب میں ہیں، صرف دو میں نہیں، اللہ میں اور تو اس اعتبار سے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، قرآنوں کا مجمع ہے۔ جب ہمیں ہماری برائیاں نظر نہ آئیں، ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کام کرتے کرتے اس سطح پر پہنچا کہ اب اس کو برائیاں اپنی نظر نہیں آ رہی، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اسے یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ، بے عیب تو آپ ہیں، معصوم انبیاء علیہ السلام، مجھے میری برائی نہیں نظر آ رہی تو یہ خطرہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بہت اچھے ہو گئے، میری برائی اب نہیں نظر آ رہی، نہیں، خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ اس لیے کہ بے عیب تو ہم ہو نہیں سکتے، بے عیب تو اللہ ہے، معصوم تو ہو نہیں سکتے، تو تم میرے سلام، تو میرا عیب مجھے نظر نہیں آتا، یہ خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا عیب اس سے چھپا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا عیب اس سے چھپا دیتے ہیں۔ کیا اللہ ایسا لگتا ہے آپ نے میرا عیب مجھ سے چھپا دیا ہے، مجھ سے آپ نے برائی کا ارادہ کر دیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے اپنا عیب کھلوانا چاہیے، یا اللہ میرا عیب کھولیے، چھپائیے مت، کھولیے، میرا عیب کھولے، لیکن میں توبہ کروں، استغفار کروں۔ تو جس کے ساتھ آپ برائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کا عیب چھپاتے ہیں، تو میرا عیب چھپا دیا، اس کا مطلب میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، میرا عیب کھلے گا تبھی نا ہم توبہ استغفار کریں۔ یہ اپنی ذات کے بننے کے لیے، اس سے ہماری ذات اور ہم اللہ کے محبوب بنے، اللہ کے محبوب بندے بنے، اللہ کے مقرب بندے بنے۔ اسی کے لیے یہ کام کہ ہم اللہ کے کتنے محبوب بنے،
جو اللہ کا محبوب بنے گا اس کام کے ذریعے سے محنت کرے گا اور اللہ کا محبوب بنے گا، وہ کام لاکھوں کی زندگیاں بنی، لاکھوں کی زندگیاں بنی اور لاکھوں نے اس کام سے اپنی زندگیاں سنواری۔ ہم بھی محنت کر کے اپنی زندگی اپنی سنوار۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرما اور آپ کو بھی قبول ہو گیا۔ ابھی 15 منٹ ہم سمجھے اور ختم ہو گیا۔ تو ایک بات تو یاد کرنی کہ آدمی اپنے عیب کو دیکھے اور اپنے عیبوں کو اللہ سے کھلوا کہ اللہ میرا عیب کھول، نہ کھل یہ اللہ لگتا ہے مہاراج ہے آپ کو میرا عیب کو مجھ سے اور کھل جائے تو آدمی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اس کا تدارک کرے، ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک کرے۔ یہ کام اسی لیے ہے، اس کام سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بن گئی اسی راستے سے۔ ایک کیا انہوں نے، میواتی کیا تھے؟ بے پڑھے تھے، لیکن انہوں نے گر کو پکڑ لیا کہ مجھے اپنی زندگی بنانی ہے، زندگی بنانی ہے۔ تو ان کے ارادے پر، ان کی نیت پر، ان کے رونے دھونے پر اللہ نے ان کی زندگی بنائی، زندگی بنائی۔ ہم بھی کوشش کریں گے تو ہماری زندگیاں بن جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ ہماری زندگیوں کو بنا دے گا، ایسا نہیں بنے، اللہ زندگی بنا دے گا۔ راستہ یہ ہے، میں نے عرض کیا یہ جو 5 کام ہم کر رہے ہیں یا بیرونی اندرونی نقل و حرکت کر رہے ہیں، اس کے راستے سے اپنی زندگیوں کو بنانے کی فکر اور اپنی زندگی کو بنانے کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو اعمال دیے ہیں، ان اعمال میں ان اعمال کو وقت کے ساتھ مقید کیا ہے، وقت کے ساتھ وقت بھی بتایا اور تعداد بھی بتائی۔ پتہ چلا وقت بھی کوئی چیز ہے اور تعداد بھی کوئی چیز ہے، بے معنی نہیں ہے۔ جیسے روزہ وقت کے ساتھ ہے، نماز وقت کے ساتھ ہے، حج وقت کے ساتھ ہے، نو ذوالحجہ ہے نا وقت کے ساتھ۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ مقید کیا ہے تسبیحات کو، 33 مرتبہ، 33 مرتبہ، 34 مرتبہ، 100 مرتبہ اللہ نے مقید کیا ہے۔ تو اس وقت کی کوئی قیمت ہے یہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارا یہ کام یہ بھی وقت کے ساتھ ہے۔ ہم 3 دن کے لیے جاتے ہیں، ہم 10 دن کے لیے جاتے ہیں، چیلے کے لیے جاتے ہیں، 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ چلے تو جماعت بنے گی۔ جماعت ہے کچھ لوگ 3 دن کے، کچھ لوگ 5 دن کے، کچھ لوگ 10 دن کے، کچھ لوگ چلے گئے، جماعت چلے گی۔ تو اس کو وقت کے ساتھ مقید کرنا پڑے گا، اور جب وقت کے ساتھ مقید کرتے ہیں تبھی ذاتیں بنتی ہیں، ذاتیں بنتی ہیں۔ تو ہم کو اپنی ذات کو بنانے کے لیے اپنے اوقات کی ترتیب دینی پڑے گی، اور جب اوقات کو ترتیب دیں گے تو ذات بنے گی، اور اس کے اعتبار سے اس میں لگنا اور ذات کو بنانے کی محنت۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہہ دینا کہ وقت لگانا کیا ضروری ہے، 3 دن کیا ضروری ہے، 40 دن کیا ضروری ہے۔ ایک ایسا کالج ہو، اسکول ہو جس وقت کی کوئی کام پابندی نہیں ہو، کوئی کبھی آوے کبھی جائے، پڑھے اور اس کو ڈگری اس کو وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے، ہمیں پڑھنا ہے۔ جو اس کا نصاب ہے
اس نصاب کو ہم کو ماننا پڑے گا اور اس نصاب کے مطابق زندگی بنانی پڑے گی، تب ہم کو وہ چیز آئے گی۔ تو ویسے یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بے معمولات کی پابندی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، معمولات کی پابندی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، معمولات کی پابندی سے چاہیے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ بھائی معمولات چاہیے۔ یہ ہمارا کیا ہے، روزہ کیا ہے، معمولات ہے۔ گشت کیا ہے، تعلیم کیا ہے۔ ہم جب کرتے ہیں جس کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہی معمولات ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم صحیح اعتبار سے کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، جس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اسی لیے اس کی پابندی ہے، یہ نہیں کہ جب جی میں آیا کر لیا، جی میں نے یاد نہیں کیا، نہیں، اس کو طے کرنا۔ اسی لیے میرے بھائیوں دوستوں، یہ عام طور پر یہ کمزوری ہے ہم سب میں کہ ہم مقامی کام اپنی ذات سے نہیں کرتے۔ اللہ ہماری کمزوریوں کو دور کرے اور اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ مقامی کام کو ہم اپنی ذات سے کرنے والے بنیں، اپنی ذات سے کرنے والے بنیں۔ مقامی کام کو اپنی ذات سے کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری ذات بنے گی، ہماری ذات بنے گی، ہم بنیں گے انشاءاللہ۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ، کیا تشکیل ہے۔ یہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ ایک چیز تو ماشاءاللہ اللہ ہمارا سب کا آنا قبول کریں۔ اکثر پورا جتنا مجمع پر آیا ہے وہ مجمع ہے پچھلے 3 مہینے میں 3 دن کم و بیش وقت، چلا 4 مہینے، اور اسی طرح ماشاءاللہ یہ 2 مہینے مستورات میں اندرون بیرون سب وقت لگا کے آیا ہے۔ جیسے ہمارے بڑوں سے بات آئی ہے کہ ماشاءاللہ مقامی کام کو کے مضبوطی کے ساتھ دانتوں کے درمیان پکڑنا، اس میں 3 کام تو ہے ماشاءاللہ، جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی اس کو مجھے ماشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ کام یہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے، عشاء کی نماز پر 8:30 بجے ہیں، 4 ہمارے یہ مراکز کے زون ہیں، بلکہ 6 ہیں، ہے نا بھائی؟ سلطان شاہ کے 3 ذہن میں ہے نا۔ ایک سٹرپ ہے ماشاءاللہ جو ہے سلطان شاہ سے لے کر پورا جو کیار پورم وہ سائڈ السول، ایک سینٹرل، اور ایک جو ماشاءاللہ جو اس سائڈ ایشن پور ٹھیک بناؤ۔ یہ ساتھی الگ اپنا حلقہ لگا کر بیٹھے ہیں، مزمل والا الگ بیٹھے، 4th بلاک والا الگ بیٹھے، اور اس طرح جو ہے بات والا الگ بیٹھے۔ بیٹھ کر یہ ساتھی ماشاءاللہ جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا انتظار رجب سے کرتے تھے۔ رجب کو میں نے شروع ہوگا نہیں 2 تاریخ کو جی، اور بار بار یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب و شعبان میں برکت نصیب فرما، میں رمضان تک پہنچا دے۔ ہمارے ساتھ اگر طے کر لیں، شاید امید ہے کہ ماشاءاللہ رجب سے پہلے تمہاری شاپنگ ہو گئی نہیں گا، یعنی واٹ ایور کس کو زکوٰۃ کا یہ وہ لاٹ آف تھنگس وی ڈو نہیں، رمضان تو کرتے نہیں ماشاءاللہ، یہ تو چھوڑ دیے عادت الحمدللہ۔ شعبان میں بھی نہیں کرنا، رجب میں بھی نہیں کرنا، اب بائی چانس ہوا نہیں تو ادر لیے ماشاءاللہ اپنے کاموں کا ترتیب دے کر یہ رمضان یہ طے کر لو کہ صرف 4 کام کے لیے، دعوت، عبادت، سیکھنا سکھانا، خدمت، یہ جو ہے ماشاءاللہ اس کے لیے پورا رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کے احسان ہے کہ بھی جو ہے جماعتیں ہمارے رمضان میں جو دور دراز جاتی ہیں، اب تو وداؤٹ بارڈرس ہے ماشاءاللہ، سارا عالم کھلا ہوا ہے، ساتھی ماشاءاللہ جو قربانی دے رہے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ قبول کرے۔ لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں
بھی پہلے بھی یہ بات ساتھیوں کے سامنے آئی ہے کہ 5 دن کی جماعتیں سفر کے علاوہ، بھائی ایئر جا رہے ہیں ٹھیک ہے، بھائی ماشاء اللہ ٹرین جا رہے ہیں، سفر کے علاوہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کنفائن آور سیلفز ٹو جو ہے صوبہ صوبہ کی کیپٹل سٹیز، فرسٹ ٹائر سٹیز، سیکنڈ ٹائر سٹیز، کہ بھی پورے ہندوستان میں کوئی صوبہ نہیں چھوٹنا، صوبے کے جو کیپٹل سٹیز کے علاوہ فرسٹ اور سیکنڈ ٹائر سٹیز نہیں چھوٹنا۔ اس کے لیے ابھی سے جو ساتھی اگر ترتیب دے دیے، اینڈ ٹائم رمضان میں جو سوچتے شروع کرتے، کوشش کر کے بھی پہلے عشرے میں انشاءاللہ جوڑ ہوں گے افطار کے نام پر، لیکن انشاءاللہ جو ہوں گے وہ کر لیں گے۔ ہمارے ساتھی پہلے اور دوسرے عشرے میں جماعتوں میں جائیں گے، پہلے عشرے میں 5 دن لگانا، دوسرے عشرے میں 3 دن لگانا، 3 دن اپنے تعلق کو، اپنے جو ہے ضلع کو جو ٹارگیٹ کرنا کہ صوبہ بھی نہیں چھوٹنا، تعلق بھی نہیں چھوٹنا، شہر میں انشاءاللہ جو ہے پورے باہر چلے تھے نیا پانی، باہر والے محنت کریں گے۔ یہ بھی انشاءاللہ باہر کی جماعتیں انشاءاللہ جو تقاضا رکھ کر بلائیں گے، ان کے ذریعے سے ہمارے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ پہلے عشرے میں جو افطار کے نام پر جوڑتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، ابھی سے جماعتوں کی اگر ترتیب دیں گے تو ماشاءاللہ مضبوط جماعتیں جائیں گی اور ماشاءاللہ جو ہے کام بھی ہوگا۔ ویل بیفور ٹائم یہ بکنگ کرائیں گے تو بھی ماشاءاللہ آسانی بڑھے گی ساتھیوں کو۔ تو یہ بات سمجھ آنے بھی عشاء کے بعد ابھی سے جو ہے انشاءاللہ رجب سے انتظار کرنا، اور وقت بھی گزر جاتا ہے۔ 1.5 منتھ ایکچولی جو ہے سمجھو کہ 2 مہینے سے لیس ہے رمضان جی، آتا بھی اور چلا بھی جاتا ہے۔ اسی لیے جو ابھی سے تیاری اس لیے ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے کم از کم ہمارے 3 مرتبہ 3 دن لگنا بولتی نا بھائی، پورے ملک کو 10 دن چلے آنا۔ ہاں کسی کے لیے مشکل ہے 10 دن کی جماعت بنانا ہے، کم و بیش وقت کی ان کے لیے عشرہ ہے، غلط نہیں ہے، بنا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ بھی جو ہے ترغیب دے رہے 10 دن کی جماعت نہیں بنانا، ایسا نہیں ہے۔ اگر جو 3 دن کی جماعتیں بنائیں گے، 5 دن 3 دن، تو ساتھی نئے ساتھی سب کو لے کر چلنا آسان ہے، جماعتیں زیادہ بنیں گی، بار بار جانے سے انشاءاللہ جو ایک بڑا مجمع انشاءاللہ جماعتوں میں جائے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ عشاء کے بعد ساتھی یہ جو 6 حلقے الگ بنا کر بیٹھنا، اور اس کے ساتھ جو الحمدللہ ہماری ترتیب بنائیں کہ بھی مقامی کام کی محنت کی، اس میں یہ تمام سے جو ہے روزانہ جو وقت دینا اللہ مبارک کرے۔ لیکن یہ جو جتنا مجمع الحمدللہ جو ہے 3 مہینے میں ماشاءاللہ، ابھی اس مہینے میں الحمدللہ 35 سے زائد جماعتیں ماشاءاللہ مختلف جو علاقوں کو پورے ہندوستان میں گئی، لیکن ارادہ کرے تھے جو ماشاءاللہ ہمارے 75 حلقے، جانا تھا 70 پر 5 گئے 135 سے 50% ملیا پاس، بھی یہ کمی رہ گئی نا، اس میں جو ہے ماشاءاللہ چند حلقوں میں 2-3 جماعتیں گئیں، تو ایسے بھی حلقے رہ گئے جہاں سے پوری جماعت مکمل جا نہیں سکی۔ اب کیا کرنا، قضا ہے کہ جماعت پھر بنائیں، کوئی حلقہ باقی نہیں رہنا، بلکہ ارادہ یہ کریں کہ ہمارے لیے ماشاءاللہ 100,000 سے زائد مساجد ہیں، اگر ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے کوئی تعجب نہیں کہ رمضان میں پروفیشنل حضرات کی 1000 جماعتیں بنیں۔ اٹ از ناٹ ایٹ آل ڈیفیکلٹ۔ اور یہ ماشاءاللہ آئی ٹی والوں کا جو جوڑنے اب تو ماشاءاللہ حضرات نے جو گود لیا، پروفیشنل حضرات کو، ڈاکٹرز کے علاوہ جتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے سب آپ کے گود میں ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس کے لیے جو ایک بڑا مجمع میدان، محنت کا میدان آپ کے پاس ہے، تو جو ہے ماشاءاللہ ان کو تیار کر کے اپنے ساتھ چند پرانے ساتھیوں بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی مدد ہو جائے کہ جماعتیں بننے میں جو ہے ماشاءاللہ جماعت بندی کرنا آسان ہو جائے، تو اس میں جو ہے کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اہتمام یہ کریں کہ انشاءاللہ عشاء کے بعد بیٹھ کر اس کی ترتیب دیں، اور چلتے چلتے جو ہے عام طور پر سب سے بڑا کیجویلٹی جو ہوتی ہے ہمارے پاس کہ بھی جو آگے کر دیتے ہیں یا پیچھے کر دیتے ہیں، وہ مسئلہ کا کام ہے، یہ تقاضا وہ تقاضا وہ تقاضا، تو ماشاءاللہ جو ہے یہ تقاضا عام طور سے رہ جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ جو پچھلے رمضان میں ارادہ کرے تو ماشاءاللہ مستورات کی جماعت بھی رمضان میں گئے الحمدللہ، اور اس لگے دستی رمضان میں وہ بھی وادی میں جا کر ماشاءاللہ جو ہے ونٹر میں کام کر کے جماعت چلے کی، کہ بھی 10 دن کی جماعتیں گئیں، 3 دن کی جماعتیں گئیں، تو ماشاءاللہ جو ہے جو 5 دن جا رہے ہیں باہر کے صوبوں میں، وہ کوشش یہ کریں کہ جو 3 دن اپنے مسئلہ سے یہاں لگاؤ، ضلع میں یا جو ہے صوبے میں یا جو ہے ماشاءاللہ تعلق میں۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں جو ہے پتہ نہیں وہ کان سے بات چل گئی، عام طور پر رمضان میں مستورات کی جماعتیں ہمیں جو جاتے ہیں، اس کے لیے شہر میں بھی جا سکتی ہیں، انٹر حلقہ جا سکتی ہیں، انٹر زون جا سکتی ہیں، انٹر مرکز جا سکتی ہیں، یا جو کوئی بھی تعلق میں جا سکتی ہیں، جہاں بھی ساتھی لینے تیار ہیں وہاں پر جائیں۔ اور اتنا ضرور کرنا ہے کہ خود نشاندہی کریں ہم گھروں کو، بھی فلاں گھر والے تیار ہیں، ہم جائیں گے، حلقے والے خوشی سے تیار ہیں۔ اس لیے کہ رمضان میں تو عام طور پر ہوتا ہے کہ ساتھی لینے سے ذرا مشکل ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے،
تو ہمیں خود تیار ہے لینے کے لیے. جتنا مجمع یہاں پر ہے عشاء کے بعد یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر کو ہم مسورات کی جماعت لیں گے. جس گھر میں مسورات کی جماعت آتی ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس گھر میں دین داخل ہو جاتا ہے انشاءاللہ. بہت آسان ہے, ہماری دال گلتی نہیں, ہماری بات چلتی نہیں, ٹھیک. لیکن یہ ماشاءاللہ باہر کی جماعتیں جب آتی ہیں گھروں کو, اس کی برکت سے, ان کے رونے سے, ان کے مانگنے سے ماشاءاللہ یہ ہمارے گھروں میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ چند کام بیٹھ کر انشاءاللہ عشاء کے بعد پورے کرنا, پورے کرنے کے بعد ساتھی پورے کھانے سے فارغ ہو کر انشاءاللہ واپس جانا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جتنے ہمارے جو ہے ISC کے آئے ہیں PhD والے وہ الگ بیٹھو. اگر اس میں ٹیچنگ فیکلٹی کے جو ساتھی نے بلائے تھے اگر ہوں تو الگ بیٹھ کر فکر کریں. ویسے لا فیکلٹی کے جو بلانے کا وقت نہیں ملا, ذہن سے بات نکل گئی کہ بڑا مجموعہ وہ ہاتھ میں لگنا ہے کہ بھی ان کی فکر کرنا ہے ہم کو. بہت سارے ابھی جو ہے طبقات باقی ہیں جن پر محنت کر کے ان کو عمومی محنت ملانا ہے. لیکن جو ہمارے ساتھی ذہن پر لیں گے تو انشاءاللہ گھر گھر فرد فرد کی دعوت اگر یہ ماشاءاللہ اپنے زونوں میں اپنے حلقوں میں ہوگی تو بہت فائدہ ہوگا. روزانہ ہم وقت دینا مشکل ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا کہ بھی روزانہ ایک یا دو ملاقات ضرور کریں. ویکینڈ کی محنت مضبوط کریں. جن کا ہفتہ اتوار چھٹی ہے بھائی ماشاءاللہ جو ہے ضرور 2 ہفتے دو لو بھائی, 2 ہفتے فیملی کے لیے دو بھائی, اپنے جو ہے پرسنل کاموں کے لیے دو بھائی. بولے تو جاؤ ملاقات. ہمارے ساتھی بھی جو ہے ماشاءاللہ کو پکڑ چھوڑو, ملے تو جو ہے ماشاءاللہ لڑا دبا رہا کہ بھی یہ 4 ہفتے جو نہیں بھی آنا نہیں, کہ ان کو سہولت اتنی دیں کہ بھی اپنے کام بھی کر لیں. اس لیے کہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی کہ بھی جو پہلے ماشاءاللہ 2 days آف تھا ویکینڈ, اب تو جو اکثر جگہ جو پیپل آر ورکنگ آن سیٹرڈیز آلسو, تو سنڈے ایک ہی دن خالی ہے. جن کے جو 2 سیٹرڈے سنڈے خالی ہے وہ دونوں دن دیں بھائی. اگر 4 days دے والے ماشاءاللہ جو منتھ میں ایک کہیں جو ذاتی جڑ کر جو فکر کر رہے ہیں, اس سے الحمدللہ جو ہے PGs کی محنت, PGوں میں جا کر ابھی سے ان کی ترتیب دینا. اللہ کا احسان ہے کہ پچھلی مرتبہ 50,000 لڑکے اور لڑکیوں کو سحری پہنچی گرم گرم, ہر حلقہ والے ماشاءاللہ انوالو ہوئے اور بیچارے عشاء کے بعد ترتیب دے کر پہنچے. اسے بڑا مجمع ہمارے ہاتھ لگ گیا, اور مجمع جو ہے ماشاءاللہ جو نرم ہوتا ہے بات بھی لیتا ہے, تو ان کو جو ہے ماشاءاللہ جوڑ کر کو جماعت میں نکالنا. جی ابھی اس وقت جو بہت سارے کام ذمہ ہمارے ابھی سے آرگنائزڈ وے میں کر لیں گے تو انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت سارا کام جو ہمارے پچھلے رمضان میں رہ گیا اس کی انشاءاللہ تلافی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ویکینڈ کی محنت کو ابھی سے مضبوط کرنا. سیٹرڈے سنڈے جن کی چھٹی ہے کم از کم ٹوائس اے منتھ سیٹرڈے سنڈے دے دیں 8 گھنٹے کہ توشہ لے کر چلیں ماشاءاللہ یہ 10 بجے سے لے کر اثر تک کر لیں. اور یہ اپنا دوسرا گیسٹ ماشاءاللہ جو ہے کمپنیوں کو ٹارگٹ کریں, جہاں ساتھی رہتے ٹارگٹ کریں. ہماری کارڈر کی محنت ختم نہیں ہوئی کہ بھی چلی تھی کارڈر کے نام سے. بہت سارے 100 کلومیٹر فرام بنگلور دے آر دیئر ایٹ دا ویک ڈیز. ہائیبرڈ ہونے کی وجہ سے موڈ تو ماشاءاللہ یہ 2-3 دن یہاں پر رہتے ہیں, لیکن یہاں بھی آتے لگتے ہیں وہاں بھی آتے لگتے ہیں. لوگ میسور سے آتے ہیں, یہاں پر منڈیا سے آتے ہیں, کنکپورا سے آتے ہیں, ادھر جو ہے ماشاءاللہ رام نگر سے آتے ہیں, ادھر جو ہے ماشاءاللہ وانمباڑی سب یہاں پر آ کر دے گو بیک. تو اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارا دوسرا گیسٹ جو ہے ماشاءاللہ اگر ہو جائے تو بھی اگر وہ ساتھی مل گئے تو الحمدللہ ویکینڈ ہم کو ملیں. اگر وہ ساتھی نہ مل سکے ہمارے ساتھی بیٹھ کر فکر کریں. وی یوزڈ ٹو میٹ ونس ان ایکچولی ڈے ویک, اپنے جو کارڈرز میں ویڈنسڈے یہ سب ریوائیو کرنا ہے تاکہ بھی ایک کمپنی بھی نہیں چھوٹنا, ایک فرد بھی نہیں چھوٹنا, ایک گھر بھی نہیں چھوٹنا, ایک فرد بھی نہیں چھوٹنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اب نماز کی تیاری کر لیں, اس لیے کہ وقت انشاءاللہ 15 منٹ نماز پڑھی ہوگی. جن کا وضو نہیں وضو بنا لیں, اور جن کا وضو ہے تبھی پہلے سے میں بیٹھ کر بھی ماشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام کریں, اور عشاء کے بعد حلقے بنا لیں. سامنے جو ہے ماشاءاللہ جو سلطان شاہ والے 3 اپنے زون بنائے, سیدھے طرف 4 بلاک, لیفٹ میں ماشاءاللہ کمبار پیٹ, پیچھے مزمل. اپنے حلقہ بنا کر کام پورا ہونے کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر ساتھی واپس لوٹے انشاءاللہ. کل اگر جو ساتھی جو مزمل کے قریب ہیں وہ انشاءاللہ جو کل ظہر کے بعد انشاءاللہ جو 3:30 سے 5 کے بھی جو ساتھی اپنے گھر والوں کو بھیج سکتے ہیں عافیت کے ساتھ. ہمارے جو توصیف کے گھر میں انشاءاللہ جو وہاں مستورات کا جوڑ ہے وہاں پر روانہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور جو ماشاءاللہ جو حضرات آرٹی نگر کے اطراف ہے, اس لیے کہ ہمارے مہان مشورے ہیں, اپنے مہان مشورے میں رہے حضرات. ہاں جن کے جو ماشاءاللہ آرٹی نگر کے اطراف جو ہے ماشاءاللہ جن کا مہان مشورہ ہے وہ ساتھی انشاءاللہ جو ہے 8:30 سے انشاءاللہ جو ہے جمعے کی بات ہوگی مسجد اعلیٰ میں, وہاں پر بھی ساتھی پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
everyone. Subhanallah.